بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عورت پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ کا رب ظالم ہے یا عادل؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا، کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم یہ سوال کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، میں ایک بیوہ خاتون ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں اپنے ہاتھوں سے شال وغیرہ بناتی ہوں۔ کل میں نے ایک شال بنائی تھی اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر بازار میں بیچنے کی غرض سے جا رہی تھی تاکہ اس کو بیچ کر بچیوں کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ اچانک ایک پرندہ آیا اور میرے ہاتھوں سے وہ شال لے کر چلا گیا۔ اس طرح میں تنگ دست اور غمگین ہو گئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں جس سے اپنی بچیوں کا پیٹ بھروں۔ ابھی عورت کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر کسی نے دق الباب کیا۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ 10 تاجر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور ہر ایک نے 100 دینار یعنی کل 1000 دینار آپ علیہ السلام کے پاس رکھے اور عرض کیا، اے پیغمبر خدا، اس رقم کو کسی مستحق کو دے دیں۔ جناب داؤد علیہ السلام نے ان تاجروں سے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ تم سب مل کر اس رقم کو یہاں پر لے کر آئے ہو؟ تاجروں نے عرض کیا، ہم ایک کشتی پر سوار تھے کہ اچانک ایک طوفان اٹھا اور کشتی میں سوراخ ہو گیا اور قریب تھا کہ ہم غرق ہو جائیں اور ہم ہلاک ہو جائیں۔ اس وقت ہم نے ایک پرندے کو دیکھا کہ اس نے ہماری طرف ایک سرخ کپڑا پھینکا۔ جب ہم نے اس کپڑے کو دیکھا تو اس میں ایک شال تھی۔ اس شال کے ذریعے سے ہم نے کشتی کے سوراخ کو بند کیا اور اس طرح ہم نجات پا گئے اور طوفان کو بھی آرام آ گیا اور ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ خطرے کے وقت ہم سب نے منت مانی تھی کہ اگر ہماری جان بچ گئی تو ہم میں سے ہر ایک 100 دینار صدقہ دے گا۔ اس وقت یہ 1000 دینار آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، آپ کی مرضی، جس کو بھی چاہیں صدقہ دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عورت کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تیرے رب نے تیرے لیے دریا سے ہدیہ بھجوایا ہے، لیکن تو اس کو ظالم اور ستمگر جانتی ہے۔ اس کے بعد 1000 دینار اس عورت کو دیے اور فرمایا، ان پیسوں کے ذریعے بچیوں کے کھانے پینے کا انتظام کر۔ پروردگار عالم تیرے حالات اور روزگار سے دوسروں کی نسبت زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دن ابلیس حضرت کے پاس آیا اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کو 1003 نصیحتیں کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابلیس کو پہچان گئے اور فرمایا، جتنا تم جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں جانتا ہوں، مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوئے اور عرض کی، اے موسیٰ، پروردگار عالم فرماتا ہے، اس کے 1000 نصائح غریب ہیں، لیکن اس کی 3 نصیحتیں کام آنے والی ہیں، ان کو سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا، 1000 کو چھوڑو، 3 نصیحتیں بیان کرو۔ ابلیس نے کہا، جب بھی کسی نیک کام کو انجام دینے کا ارادہ کرو تو فوراً اس کو انجام دو، ورنہ تم کو پشیمان کر دوں گا۔ اگر کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہو تو مجھ سے غافل نہ رہنا، ورنہ تم کو برے کام کرنے پر اباروں گا۔ جب بھی تم کو غصہ آئے تو اپنی جگہ کو تبدیل کر لو، ورنہ تم کو لڑائی جھگڑے کے لیے تیار کر دوں گا۔ ابلیس نے کہا، اب جب کہ میں نے تم کو 3 نصیحتیں کی ہیں تو میرا تم پر حق بنتا ہے، اس کے بدلے میں تم خدا سے میرے لیے بخشش طلب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی چاہت کو پروردگار عالم سے عرض کیا۔ رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ، ابلیس کو جا کر کہو، اس شرط پر تم کو معاف کروں گا کہ جب تم آدم کی قبر پر جا کر اس کو سجدہ کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ابلیس تک پہنچایا۔ ابلیس جو کہ غرور و تکبر میں غوطہ زن تھا، کہا، اے موسیٰ، جب آدم زندہ تھے اس وقت میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کے مرنے کے بعد کس طرح ان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ غرض یہ کہ ابلیس نے اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اپنی بخشش کا موقع ضائع کر لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مامون کے نوکروں میں سے ایک نے اس کو بتایا کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک دیندار مرد رہتا تھا،
اس نے آخری عمر میں اپنے جوان بیٹے کو، جس کا تجربہ کم تھا، وصیت کی اور کہا، اے بیٹا، پروردگار عالم نے مجھے مال اور نعمتیں عطا کی ہیں جن کو میں نے کافی زحمتوں سے حاصل کیا ہے، اور یہ سارا مال و نعمتیں تجھے بہت آسانی سے میراث میں مل رہی ہیں، لہٰذا ان کی قدر جاننا اور اسراف نہ کرنا، نااہل دوستوں سے پرہیز کرنا، لیکن میں جانتا ہوں نااہل تیرے ارد گرد آئیں گے اور تیرا مال ختم ہو جائے گا، اور کبھی بھی اس گھر کو نہ بیچنا۔ جس وقت مال و دولت ختم ہو جائے اور تیرے دوست دشمن بن جائیں، اور جب تم ارادہ کر لو کہ اپنے آپ کو خودکشی کے لیے تیار کر لو، تو تم اپنے آپ کو اس رسی کے ذریعے جس کو میں نے باندھا ہوا ہے اس میں پھندا لگا لینا۔ بیٹے نے باپ کے مرنے کے بعد مال کو خرچ کیا اور اسراف کیا، نااہل دوستوں پر اپنا مال لٹا دیا، اور جب مال ختم ہو گیا تو وہی دوست اس کے دشمن بن گئے۔ لیکن اس نے اپنے باپ کی اس وصیت پر عمل کیا کہ گھر نہیں بیچا، اور اس نے خودکشی کا ارادہ کیا اور اس رسی میں لٹکنے کے لیے گیا جس کو باپ نے چھت سے باندھا ہوا تھا۔ رسی میں گردن کو ڈالا تاکہ خودکشی کرے۔ وزن ہونے کی وجہ سے اچانک رسی ٹوٹ کے نیچے گری اور وہاں سے 10,000 دینار نیچے گرے۔ جس وقت جوان نے ان دینار کو دیکھا تو خوشحال ہوا اور اپنے باپ کی وصیت کا مطلب سمجھا کہ کیوں باپ نے کہا تھا کہ گھر نہ بیچنا۔ اس کے بعد وہ خواب غفلت سے بیدار ہوا اور اسراف و فضول خرچی سے دوری اختیار کی اور میانہ روی کے ذریعے زندگی کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں کہ دو نابینا فقیر اس راستے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ گزرتی تھی۔ زبیدہ کی سخاوت اور بخشش ان دونوں نے کافی سنی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک فقیر نے کہا، اے اللہ، تو مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا فرما۔ دوسرے نے کہا، خدایا، مجھے ام جعفر یعنی زبیدہ کے فضل و کرم سے روزی عطا فرما۔ زبیدہ ان فقیروں کی دعا سے باخبر ہوئی اور روزانہ 2 درہم پہلے والے کے لیے اور دوسرے فقیر کے لیے 1 مرغ اور اس کے شکم میں 10 دینار سونے کے رکھ کر بیچتی تھی۔ جس فقیر کے پاس مرغ بیچتی تھی وہ بغیر اس کے شکم میں جستجو کیے ہوئے اس مرغ کو 2 درہم میں اپنے ساتھی کو بیچ دیتا۔ 10 دن تک اسی طرح ہوتا رہا۔ ایک دن زبیدہ نے اس فقیر کو اپنے پاس بلوایا جو اس کے فضل و کرم کا طالب تھا۔ جب فقیر زبیدہ کے پاس آیا تو کہا، کیا ہمارے فضل و کرم نے تم کو غنی بنا دیا یا نہیں؟ فقیر نے کہا، کون سا آپ کا فضل و کرم؟ زبیدہ نے کہا، 10 دن تک مرغی کے پیٹ میں 100 دینار رکھ کر جو تم کو بیچے تھے۔ نابینا فقیر نے کہا، میں نے دینار تو نہیں دیکھے۔ روزانہ 1 مرغ آپ کا ملتا تھا، وہ میں اپنے برابر والے فقیر کو 2 درہم میں بیچ دیا کرتا تھا اور وہ مجھ سے خرید لیتا تھا۔ زبیدہ نے کہا، بے شک یہ فقیر میرے فضل و کرم پر اعتماد کرتا تھا، اللہ نے اس کو محروم کر دیا، اور وہ دوسرا اللہ کے فضل و کرم پر یقین رکھتا تھا، اللہ نے اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ عطا کیا اور اس کو بے نیاز بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حاتم طائی اس دنیا سے گیا تو اس کو دفن کرنے کے چند سال بعد اتنی بارش ہوئی کہ قبر خراب ہو گئی اور قریب تھا کہ اس کی قبر کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس کے بیٹے نے چاہا کہ اس کی لاش نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دے تاکہ بارش و سیلاب سے محفوظ رہ سکے۔ جس وقت اس کی قبر کو کھولا تو اس کے تمام اعضاء بکھر اور پراگندہ ہو چکے تھے، لیکن اس کا سیدھا ہاتھ صحیح و سالم تھا۔ لوگ جمع ہوئے اور تعجب میں پڑ گئے کہ کیوں اس کا سیدھا ہاتھ صحیح و سالم رہا۔ ایک بوڑھا شخص جو صاحب دل تھا اس کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے کہا، تعجب نہ کرو، حاتم طائی اس سیدھے ہاتھ سے بہت زیادہ بخشش و عطا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا سیدھا ہاتھ صحیح و سالم رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ منصور دوانی کی اپنے ممبر پر بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا۔ ایک مکھی بار بار اس کی ناک پر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ منصور مکھی کو اپنے ہاتھ سے دور ہٹاتا تو مکھی اڑ کر اس کی آنکھ پر آ کر دوبارہ بیٹھ جاتی۔ وہ بار بار دور ہٹاتا اور مکھی ہر بار آ کر بیٹھ جاتی، یہاں تک کہ منصور کو غصہ آ گیا اور مکھی کو آخر کار جان سے مار دیا۔ جب ممبر سے اتر کر نیچے آیا تو عامر بن عبید سے پوچھا،
خدا نے مکھی کو کیوں خلق کیا ہے؟ عمر بن عبید نے کہا تاکہ اس کے ذریعے ظالم و ستمگر کو رسوا کرے۔ منصور نے پوچھا یہ تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ عمر بن عبید نے کہا پروردگار عالم سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ ایک عبادت گزار خاتون جس کا نام باہیہ تھا، جس وقت اس کے مرنے کا وقت قریب ہوا تو آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا خدایا تو میرا خزانہ ہے، میں تجھ پر اعتماد کرتی ہوں، مرنے کے وقت مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا اور مجھے وحشت قبر سے نجات عطا فرمانا۔ جب دنیا سے گئی تو اس کا ایک بیٹا تھا جو ہر شب جمعہ اور جمعہ کے دن ماں کی قبر پر آتا اور قرآن و دعا کی تلاوت کرتا، ماں اور قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ ایک رات اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، سلام کیا اور عرض کیا اے مادر گرامی آپ کیسی ہیں؟ ماں نے کہا اے بیٹا موت کافی سخت ہے اور الحمدللہ برزخ میں میری بہت اچھی جگہ ہے۔ بیٹے نے عرض کیا ماں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ہمیشہ دعا، زیارت اور قرآن کی تلاوت میرے لیے کرتے رہا کرو۔ تمہارے قبرستان آنے سے شب جمعہ اور جمعہ کے دن میں خوش ہوتی ہوں، اور جس وقت تم آتے ہو تو قبرستان کے مردے مجھ سے کہتے ہیں اے باہیہ تمہارا بیٹا آیا ہے۔ میں اور میرے برابر والے مردے اس خوشخبری کو سن کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ جوان ماں اور دیگر مردوں کے لیے دعا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا۔ ایک رات پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ کافی افراد اس کے پاس آئے ہیں۔ جوان نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبرستان والے ہیں اور تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ تو ہمارے لیے دعا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس عمل کو ترک مت کرنا۔ خداوند کریم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے حبیب میں نے قسم کھائی ہے کہ جنت کے دروازے کی چوکھٹ اور حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوں گا، اب میں کیا کروں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں اور باپ کی پیشانی کا بوسہ لو، یعنی اگر تم نے اس طرح کیا تو تم اپنی قسم پر عمل کر لو گے۔ اس شخص نے کہا اگر ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو کیا کروں؟ پیغمبر اکرم نے کہا ان کی قبر کو جا کر چومو۔ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل خدا علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے دیدار کے لیے شام سے مکہ آئے، حضرت اسماعیل گھر میں نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام واپس چلے گئے۔ جس وقت حضرت اسماعیل سفر سے واپس پلٹے، ان کی زوجہ نے حضرت ابراہیم کے آنے کے بارے میں انہیں بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے پیروں کے نشان کو تلاش کیا اور بعنوان پدر پیروں کے نشان کی جگہ کا بوسہ لیا۔ ایک دفعہ ایک پرہیزگار آدمی مصر گیا تو وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا جو تپتے ہوئے لوہے کو بٹی سے نکالتا تھا، لیکن اس کی حرارت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا یہ کوئی ولی ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا اور اسے سلام کیا اور کہا تجھے اس خدا کا واسطہ جس نے تیرے ہاتھ پر یہ کرامت جاری کی ہے میرے حق میں دعا کر۔ لوہار نے جب یہ بات سنی تو رونے لگا اور کہا میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، میں متقین و صالحین میں سے نہیں ہوں۔ اس شخص نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کام تو خدا کے نیک بندوں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے جواب دیا یہ بات صحیح ہے لیکن اس کا سبب کچھ اور ہے۔ اس شخص نے اس کا سبب جاننے پر اصرار کیا۔ لوہار نے کہا ایک دن میں اپنی دکان میں کام میں مشغول تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت عورت میرے پاس آئی اور اپنی غربت و لاچاری ظاہر کی۔ میرا اس پر دل آ گیا۔ میں نے کہا ایک شرط پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اگر تم میری خواہش پوری کر دو تو میں پھر تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے انتہائی افسوس سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر اپنا راستہ لو۔ وہ چلی گئی۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ پلٹ کر آئی اور کہا کہ اتنا جان لو کہ انتہائی تنگ دستی نے مجھے تیری خواہش پوری کرنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے دکان بند کی اور اس کے ساتھ گھر چلا گیا۔ دروازے کو تالا لگایا تو اس نے کہا کہ تالا کیوں لگا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ڈرتا ہوں کسی کو اطلاع نہ ہو جائے اور میری رسوائی کا سبب بنے۔ یہ سن کر وہ کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ میں نے کہا تم کیوں کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا تو لوگوں کے خوف کی وجہ سے تالا لگا رہا ہے، لیکن میرا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، میں کیوں نہ ڈروں؟ اس نے گڑ گڑا کر کہا اے شخص، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں خدا سے دعا کروں گی کہ وہ تیرے بدن کو دنیا و آخرت کی آگ میں نہ جلائے۔ اس کے آنسوؤں اور التجا نے مجھ پر اثر کیا۔ میں اپنے ارادے سے رک گیا اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں ایک محترم خاتون کو دیکھا جس کے سر پر یاقوت کا تاج تھا۔ اس نے کہا اے شخص، خدا تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس لڑکی کی ماں ہوں جو تیرے پاس آئی تھی اور تو نے خوف خدا کے باعث اسے چھوڑ دیا۔ خدا دنیا و آخرت میں تجھے آگ میں نہیں جلائے گا۔ میں نے کہا وہ عورت کس خاندان سے تھی؟ انہوں نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہوا اور انتہائی شکر الہی کیا، لہٰذا اس لیے آگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ قدیم زمانے میں ایک شخص قبر کھود کر مردوں کا کفن چوری کرتا تھا۔ اس کے ایک ہمسائے کو اس کی اس بری حرکت کا علم تھا۔ بیچارہ ہمسایہ جب بستر مرگ پر پڑا اور جب اسے اپنی زندگی کی توقع نہ رہی تو اس نے کفن چور کو اپنے گھر میں بلایا اور ایک بند کمرے میں ایک پوٹلی اس کے سامنے رکھ دی اور کہا بھائی، اگر مجھ سے تم کو آج تک کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بیان کرو۔ کفن چور نے جواب دیا نہیں جناب، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ بھلا کسی کو کیوں کر تکلیف پہنچائیں گے؟ بھائی، مجھے خدشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کھود کر کفن چرا لو گے۔ اس بات کے پیش نظر میں نے یہ 2 کفن خریدے ہیں، ایک انتہائی قیمتی ہے اور دوسرا کم قیمت والا ہے۔ تم یہ قیمتی والا کفن لے لو اور مجھے اللہ کے واسطے مرنے کے بعد برہنہ نہ کرنا۔ کفن چور نے پہلے تو تکلف سے کام لیا، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، کفن آپ ہی رکھ لیں۔ لیکن ہمسایہ نہ مانا اور کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ کو میری یہ پیشکش قبول کرنا ہوگی، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے گی، کسی کو اس بات کا علم تک نہیں ہوگا۔ بہرحال کافی اصرار کے بعد اس کفن چور نے کفن لے لیا اور چلا گیا۔ ہمسایہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ رات کو کفن چور کو خیال آیا کہ مردے کو کیا معلوم وہ کون سی عقل رکھتا ہے، کیوں نہ پڑوسی کا کفن بھی چرا لیا جائے، ایسے ہی ضائع ہو جائے گا۔ کفن چور نے حسب معمول ہمسایہ کی قبر کھودی اور اسے برہنہ کرنا چاہا تو یکا یک میت سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، مجھے برہنہ مت کر، مجھے برہنہ مت کر۔ یہ جملہ کفن چور کے دل میں اتر گیا، وہ خوف خدا سے لرزنے لگا اور قبر سے فوراً باہر آ گیا۔ اس کے اوپر ایسا خوف خدا طاری ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا، سمجھ گیا کہ یہ خوف مجھے مار ڈالے گا۔ اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں نے تمہاری خاطر بڑی زحمتیں اٹھائیں، اب تم سے ایک خواہش ہے، میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے سپرد خاک مت کرنا، بلکہ میری لاش کو ایک صحرا میں لے جا کر نظر آتش کر دینا، آدھی راکھ کو دریا میں اور باقی آدھی کو صحرا میں بکھیر دینا۔ میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ جب کفن چور مر گیا اور اس کی وصیت پر عمل کیا گیا تو اللہ کی طرف سے اسے زندہ کیے جانے کا حکم ہوا۔ اسے زندہ کیا گیا، ندا آئی اے بندہ، تو نے یہ کیسی وصیت کی؟ عرض کیا خدایا، تو شاہد ہے کہ خوف ندامت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ ندا آئی ہم نے تجھے اپنی امان میں قرار دیا، جو کوئی خدا سے ڈر گیا تو خدا اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔
ابن بطوطہ مصری نے 700 سال قبل جن ممالک کا سفر کیا تھا اسے سفر نامے کی صورت میں مرتب کیا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں شیراز پہنچا تو جامع مسجد عتیق کا دورہ کیا۔ مسجد کا تمام صحن سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ 24 گھنٹوں میں 3 مرتبہ اس کی دھلائی ہوتی تھی۔ نماز کے وقت لوگوں کا ہجوم کافی ہوتا تھا۔ مسجد کے باہر ایک بازار بھی تھا جس کی زیبائی بازار شام کے علاوہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جب میں بازار میں داخل ہوا تو میری نظر ایک دکاندار پر پڑی جس کے پاس کوئی خریدار نہیں تھا اور وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی اور میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ احوال پرسی کی۔ دعا و سلام کے بعد دکاندار نے مجھے بتایا کہ میری دکان میں میری قبر بھی ہے۔ اس نے فرش ہٹا کر قبر دکھائی۔ واقعی بالکل تیار قبر تھی۔ اس کے نام کا کتبہ بھی موجود تھا۔ اس نے مجھے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، میں نے اپنی روزی کی جگہ کو قبرستان میں اس لیے تبدیل کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھول سکوں، تاکہ موت یاد رہے اور اس طرح دنیا کے فریب کا شکار نہ ہو جاؤں، اپنے خریداروں سے کسی قسم کا دھوکہ نہ کروں اور با ایمان اس دار فانی سے کوچ کروں۔ جب کوئی گاہک نہیں ہوتا تو یہاں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ نفس قابو میں رہے۔ تو یہ تھی 700 سال قبل شیراز کے ایک دکاندار کی خدا پرستی کی ایک مثال، اور اب دیکھیے صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ سب لوگ موت سے غافل ہو چکے ہیں۔ اب تو برسوں گزر جاتے ہیں اور کوئی موت کو یاد نہیں کرتا۔ آخرت کے لیے کوئی فکر مند نظر نہیں آتا۔ سب کی توجہ کار، بنگلے اور دیگر مادی وسائل کی طرف مرکوز ہے۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک عابد شخص اپنے حجرے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ چند شیطان صفت لوگوں نے ایک بدکار عورت کے ساتھ مل کر عابد کو ورغلانے کا منصوبہ بنایا۔ عورت نے عابد کے حجرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عابد نے دروازہ کھولا تو عورت نے بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے پیچھے چند لوگ لگے ہوئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے اغوا نہ کر لیں، میں بڑی مشکل میں ہوں، خدا کے لیے میری مدد کریں، ایک رات اپنے حجرے میں مجھ مجبور و بے کس کو پناہ دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عابد نے کہا، آ جاؤ، اللہ مالک ہے۔ بیچارہ عابد بہت بری طرح پھنس گیا۔ شہوت کی آگ غالب آنے لگی۔ کیا کروں؟ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس آگ کو خوف الہی کے ذریعے ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اس کے سامنے ایک انگیٹھی جل رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلی آگ میں ڈال دی اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ آگ کہاں اور جہنم کی آگ کہاں؟ اگر تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کس طرح برداشت کرے گا؟ کچھ دیر آگ کا اثر رہا اور پھر ماند پڑ گیا۔ شہوت کی آگ نے ایک بار پھر بھڑکنا شروع کیا۔ عابد نے اپنی دوسری انگلی آگ میں ڈال دی۔ الغرض جب بھی شہوت بڑھتی، عابد اپنی ایک انگلی آگ میں ڈال دیتا۔ صبح ہوتے ہوتے اس کی 10 کی 10 انگلیاں جل گئیں اور وہ عورت صبح ہوتے ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک ہم سب کو بھی اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر آپ ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت کریں گے تو شہوت اپنا زہر آپ میں منتقل کر دے گی۔ اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو شیطان پر غالب کر دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔